نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حضرات علماء کرام قرائے نظام حفاظ خوش کلام نعت خوانان ذوی احترام بزرگوں عزیزوں دوستوں سنی رضوی سوسائٹی لوڈیم برانچ کے زندہ دل اراکین، یہ آپ کی بڑی سعادت ہے، آپ کا نصیبہ مقدر جاگ رہا ہے اور یہ رب کریم کا کرم ہے، اس کے رسول کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ ہے، غوث کریم کا فیضان ہے، امام کریم امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کی نسبت کا یہ نتیجہ ہے کہ آج لوڈیم کی فضاؤں میں، لوڈیم کے اس سرکل اور اس آبادی میں یہ دوسری رات ہے جو ہمیں میسر آ رہی ہے، اور کل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ امام احمد رضا قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش ہوگا۔ آپ مجلس کا رنگ دیکھ رہے ہیں، اور صرف یہی مجلس نہیں، حق یہ ہے اور سچ یہ ہے کہ ہندوستان، پاکستان اور ایشیا کے دوسرے ممالک میں بلکہ یورپ میں بھی حجاز مقدس، حرمین طیبین مکہ اور مدینہ میں خوش عقیدہ حضرات جو بھی ہیں، جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کو امام احمد رضا کا کلام سننے کو ملے گا۔ ہر مجلس کی جان امام احمد رضا کا کلام، اور انہوں نے جو اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر پیش کیا ہے، اس نظر کی حکمرانی دنیا نعت میں آپ کو نظر آئے گی۔ میرے امام نے اس صدی کو، اس دنیا کو نعت رسول سے بھر دیا ہے۔ کوئی مجلس، کوئی محفل خوش عقیدہ سنی صحیح العقیدہ کی کوئی مجلس امام احمد رضا کی کہی ہوئی نعت اور ان کا پیش کیا ہوا معروضہ سے خالی نظر نہیں آئے گی۔ اس کا سبب کیا ہے؟ آپ جانتے کہ جہاں خادم ہوگا، خادم کی نسبت بتاتی ہے کہ اس کا مخدوم اس کے سامنے ہے۔ غلام کا جو کانٹیکٹ ہے،
لفظ غلام یہ بتاتا ہے کہ اس کا کسی آقا سے نسبت ہے. یہی وجہ ہے کہ مجلس ہوگی محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، محفل ہوگی نعت رسول کی، منقبت پڑھی جائے گی. حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرس ہوگا، غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن اس میں کلام ہوگا امام محمد رضا کا. وجہ اس کی کیا ہے؟ اس سے بحث نہیں کہ وہ کون سا سلسلہ ہے، وہ قادری ہے یا چشتی ہے یا نقشبندی ہے یا سہروردی ہے یا شاذلی ہے. اور میں تو اب یہ ساؤتھ افریقہ میں عرض کر رہا ہوں، جو سما میں نے مدینۃ الرسول میں حضرت مولانا ضیاء الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں دیکھا کہ ساری نعتیں ختم ہو جاتی، اس کے بعد وہ فرماتے قم یا خوشتن، مجھ سے کہتے کھڑے ہو جاؤ. میں کھڑا ہو جاتا اور اس کے بعد اسمع کلام المرشد و کلام الامام. وہ فرماتے کہ اب میرے مرشد کا اور میرے امام کا کلام سنو. اور اردو میں میرے دوستو نعت پڑھی جاتی، عربی بھی جھومتا، عجمی بھی جھومتا. یہ سب کچھ فیضان ہے اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. معروضہ تو میں کل پیش کروں گا. آج تھوڑی سی بات، اور اس تھوڑی سی بات میں ساری بات آ جاتی ہے. آپ نے نعتیں پڑھی ہیں اور امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام پڑھا جاتا رہا ہے. قرآن عظیم آپ پڑھتے ہیں اور خدا آپ کو قرآن عظیم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز آپ پڑھتے ہیں، خدا آپ کو نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرمائے. فرائض اور واجبات کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. یہ فقیر قادری سگے بارگاہ رضوی کی یہ بات نوٹ کر لیں کہ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، قرآن، حدیث، سیر، اخبار، قصص، یہ جتنی باتیں میں نے عرض کی، آپ جس سبجیکٹ کو اٹھا کر دیکھیں گے اس میں آپ کو محمد الرسول اللہ کا سراپا نظر آئے گا. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ اللہ اکبر، قرآن آپ پڑھتے ہیں اور بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن ایک بزرگ نے بھی قرآن پڑھا اور اس طرح پڑھا، اس طرح پڑھا اور پڑھنے کا حق یوں ادا کیا کہ حضرت شیخ محقق علی الاطلاق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا کہ اس بزرگ نے قرآن کی ہر آیت سے محمد رسول اللہ کی نعت نکالی. ہر آیت اشارہ کرتی ہے محمد رسول اللہ کی نعت کی جانب. اب آپ سوچئے کہ قرآن کی ہر آیت میں جب نعت کا پہلو نکل رہا ہو اور نعت بھیجنے والا، نعت ارشاد فرمانے والا خود رب کریم ہو، محمد رسول اللہ کا خالق ہو، مالک ہو، رب العالمین، تو اس کے ارشاد فرما دینے کے بعد یہ جو کچھ ہم عرض کرتے ہیں میرے دوستو،
یہ تو صدقہ ہے محمد الرسول اللہ کا کہ جرأت گفتار دے دی گئی، زبان کھولنے کی اجازت دے دی گئی، ورنہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں حق یہ ہے اور سچ یہ ہے اور مقام ادب یہ ہے کہ ہم اور محمد الرسول اللہ کی نام، ہم اور سرکار کی تعریف سنو۔ سرکار کی تعریف اس ذات گرامی نے کی ہے جو خود محمد الرسول اللہ کا خالق و مالک ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حمایہ دین زندہ باد۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بات میں لمبی کرنا نہیں چاہتا، یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، ابھی میں نے عرض کیا کہ قرآن کی ہر آیت سے انہوں نے محمد رسول اللہ کی نام کا تعریف کا پہلو اور گوشہ نکالا ہے، اور میں نے جو آیت پڑھی ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز کی اینڈ ہے، اور یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ دنیا میں اینڈ لیس مخلوق میں جو اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے، ہر چیز کی اینڈ لیس کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح سے جو چیز بھی دنیا میں ہے وہ سرکلڈ ہے، اس کی باؤنڈری ہے، کیونکہ کائنات نام ہے مکان کا، اور جو چیز مکان کے اندر ہوگی وہ سرکلڈ ہوگی۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، اوپر یہ تنا ہوا شامیانہ ہے اور روف ہے، جو کچھ بھی کہہ لیجیے، ماکھی ہے، اور نیچے یہ تخت ہے، ہمارے چاروں طرف ایسٹ ویسٹ نارتھ اور ساؤتھ ہے، اور ہر وہ چیز جو اس دائرے میں ہوگی وہ سرکلڈ ہوگی، محدود ہوگی۔ یہ میں نعت عرض کر رہا ہوں، اس فیکٹ کو اپنے سامنے رکھیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اب چلیے۔ قرآن عظیم کی بہت سی آیتیں، ظاہر ہے کہ ساری آیتیں نہ میں پڑھ سکتا اور نہ اس کا موقع۔ آیت میں نے ایک پڑھی ہے، اور اس آیت میں اللہ اکبر، علماء کرام ذرا اندازہ کریں، لوگ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں سنی لوگ مبالغہ کرتے ہیں۔ مبالغہ کا مطلب یہ ہے کہ سرکل اور جو حد ہے اس کو کراس کر جاتے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں وہ آج تک سرکل ثابت نہیں کر سکے، باؤنڈری ثابت نہیں کر سکے، حد ثابت نہیں کر سکے۔ تو بھائی جب کسی کی باؤنڈری نہیں ہوگی تو کراس تو اس وقت لازم آئے گا جب وہ ہو، جب وہاں کوئی چیز ہے ہی نہیں، باؤنڈری نہیں، تو کراس کیا کر رہا؟ میرے عزیزوں، میرے دوستو، بڑا اچھا سما ہے، اور قرآن مقدس میں یہ کہہ کر میں کیا عرض کروں، اللہ اکبر، زبان ٹوٹی پھوٹی زبان، اور پھر یہ رب کا کلام اور رب کے کلام کی تشریح، انسان کی زبان کیا کرے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میری محبوب، ہر آنے والی گھڑی، مومنٹ، ٹائم، منٹ، وہ آپ کی جو پاسٹ ہے، آپ کا جو پاسٹ ہے اسے
دوستو اتنی بات آپ سمجھ لیں. میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں کہ ہماری قوم بہت سنتی ہے اور بہت سننے کی وجہ سے کچھ اس کے دباؤ میں نہیں رہتا اور میں بڑا ڈرتا ہوں بولتا ہوا. میرا یہ اسٹیج ہے بھی نہیں اور تقریر وغیرہ سے ویسے بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی ہے بہت. لیکن سوچو غور کرو کہ اس آیت کریمہ میں جو کچھ رب کریم نے اپنے رسول کریم کے متعلق ارشاد فرما دیا. اللہ اکبر. ظاہر ہے کہ یہ قرآن ہے, اس کا تو ویسے بھی جواب نہیں ہو سکتا, لیکن اس کے جو معنی ہیں اس پہ غور کرو. مثلا سنو, حضور دنیا میں جلوہ آرا اپنی حیات ظاہری میں, میرے الفاظ نوٹ کرو, حیات ظاہری میں, اب بھی میرے آقا حیات ہیں, حیات النبی ہیں, حیات ظاہری میں جلوہ فرما رہے. اس وقت حضور رحمت للعالمین اپنی حیات ظاہری میں بھی اور اب بھی رحمت للعالمین ہے. اس وقت بھی حضور رحمت للعالمین تھے, اب بھی حضور رحمت للعالمین ہیں. تو رحمت للعالمین آپ جانتے ہوئے کائنات میں ایک ہے, خاتم النبیین کائنات میں ایک ہے, حبیب اللہ کائنات میں ایک ہے, اول ایک, آخر ایک, ظاہر ایک, باطن ایک. شیخ نے لکھا ہے کہ هو الاول, هو الآخر, هو الظاہر, هو الباطن. یہ تعریف رب کریم کی بھی ہے اور رب کریم کے فضل و کرم سے رسول کریم کی بھی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. بتاؤ محمد رسول اول ہیں, کوئی ہے اول؟ وہ آخر ہے کوئی آخر؟ وہ ظاہر ایسے میرے دوستو کہ ذرہ جانے, قطرہ جانے, پتا جانے, ایسے ظاہر ذرہ جانے, قطرہ جانے, پتا جانے, لمحہ جانے, شجر جانے, حجر جانے, پتھر جانے. وہ ایسے ظاہر اور باطن ایسے کہ ابو بکر صدیق بھی نہ جانے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ باطن ایسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی آپ نے فرمایا, اے ابو بکر میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی جان نہیں سکتا. معلوم نہیں کہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کر کے آ جاتے ہیں اور کہاں رہتے ہیں, کس دنیا میں رہتے ہیں, کیسے بات کرتے ہیں حضور کے متعلق. حضور یہ ہے, حضور وہ ہے, پتہ نہیں ان کے پاس کون سا اسکیل ہے, کون سا آلہ ہے. اللہ اکبر. عرض یہ کر رہا ہوں اینڈ حضور کی ذات, جب قرآن کہتا ہے کہ آپ کی ہر ساعت آنے والی جو گھڑی ہے وہ پہلے سے بہتر ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کے جو مراتب ہیں میرے دوستو وہ بڑھ رہے ہیں. کسی مقام پر اسٹاپیج نہیں ہے, اسٹاپ نہیں ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں رک گیا, وہ کنٹینیو, آپ سمجھ لیجیے اسے, کنٹینیو ہے, وہ جاری ہے, وہ ساری ہے. بھائی ایک آدمی آگے بڑھے گا تو کہاں تک جائے گا؟ صوف کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہاں تک جائے گا تو آسمان پہنچے گا, عرش پہنچے گا, کرسی, لوح و قلم. تو اب یہ ساری چیزیں تو محدود ہے, مکان ہے. مگر میرے آقا کی شان یہ ہے کہ ان کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر. تو اب 1500 برس ہو گئے, اب آپ حساب لگا دیجیے کہ ہر آنے والی گھڑی. تو رحمت للعالمین اس وقت بھی تھے, اب بھی ہیں. خاتم النبی اس وقت بھی تھے, اب بھی ہیں. اور ان کے مدارج میں اب بھی اضافہ ہو رہا ہے. کتنا اضافہ ہو رہا ہے میرے دوستو, وہ تو جانے ان کا رب اور وہ جانے. دنیا میں کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ محمد رسول اللہ کے مدارج کو اور محاسن کو وہ جانتا ہے.
یہ تو آیت ہوئی نہیں. اس آیت پر میرے دوستو اور ساری سیرت اور سارا عید میلاد النبی اسی ایک آیت پر آپ بیان کرتے رہیں. علماء بیان زندگی بھر بیان کرتے رہیں, اس آیت کا مفہوم ختم نہیں ہو سکتا. کہاں کیا بیان کریں گے آپ؟ حضرت حسان غالباً ان کے سامنے تو ساری چیزیں تھیں, آیت بھی تھی اور آیتوں کی جان محمد رسول اللہ بھی تھے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. اب آپ جانتے ہیں کہ یہ تو عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے, یہ سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے. یہاں حضرت حسان نے اس عقیدے کو ثابت کیا کہ یا رسول اللہ یہ عقیدہ حق ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے, لیکن اللہ نے وہ فضائل آپ کو دیے اور آپ کو اپنی قدرت کا, جمال کا, کمال کا وہ شاہکار بنایا کہ آپ بھی ہر عیب سے پاک ہیں. مبرئا من کل عیب. میرے دوستو جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ یہاں مزہ لیں گے کہ عیب جو ہے یہ نکرہ ہے اور پھر اس کے اوپر یہ لفظ کل. اللہ اکبر. اس میں عیب کا کوئی امکان, کوئی پاسبلٹی اگر ہو سکتی ہے تو اس کی نفی کر دی اور کہا یا رسول اللہ آپ کی ذات میں کوئی عیب ہو ہی نہیں سکتا. اور بات وہی آ گئی امام احمد رضا کی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جہاں مخدوم ہوگا وہاں خادم ہوگا, جہاں آقا ہوگا وہاں غلام ہوگا, جہاں مصطفیٰ مجتبی کی ذات ہوگی وہاں امام احمد رضا جیسا ناخواں ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بات یہاں ہو رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. اللہ اکبر. کہ حضور صلی اللہ من کل عیب, وہ کمال حسن حضور ہے. یہ اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. میرے دوستو بات پھر وہ اعلیٰ حضرت کی آ گئی. یہ ایک مصرع وہ آپ نے بہت سنا ہوگا, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. گمان میرے دوستوں کہتے ہیں خیال کو, اور گمان آپ ممکن اور ناممکن ساری چیز کا آپ گمان کر سکتے ہیں, مگر آپ یہ گمان کر سکتے ہیں. اس سے بحث نہیں کہ وہ گمان صحیح ہے یا غلط ہے, لیکن لفظ گمان, خیال, یہ پاسبل اور امپاسبل دونوں پر بولا جاتا ہے. مثلا آپ یہ گمان کر لیں کہ آسمان نیچے, آپ یہ گمان کر لیں کہ زمین اوپر ہے, گمان ہے. گمان اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے. انسانی گمان, آپ یہاں بیٹھے ہیں آپ گمان کر لیں کہ آپ عرش پر ہیں. گمان کا دائرہ بڑا وسیع ہے, مگر یہ سب کچھ میرے دوستو اس دنیا کے لیے. لیکن جہاں سرکار کی ذات ہے, کمال کر دیا امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات نے. ایک مصرع ایسا لکھا میرے دوستو کہ دنیائے شاعری پر اور دنیائے نعت پر اور نعت کے سارے دیوان پر اعلیٰ حضرت کا ایک مصرع بھاری ہے. وہ پورا جو ہدایت بخشش ہے وہ تو الگ ہے. ایک مصرع وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں.
جو چاہو تم گمان کر لو، لیکن جب حضور کی بارگاہ آئے گی اور جب حضور کی شان میں کچھ کہو گے تو یہاں تم نقص، حضور کے اندر کوئی کمی، ویکنس تم گمان بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ یہی پھول خار سے دور ہے. یہی آپ سمجھ لیجیے، یہی پھول، یعنی اس کے علاوہ اور کوئی پھول تمہیں اس جہان میں نہیں ملے گا جس میں کانٹا نہ ہو. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی وہ چراغ ہے جو دھوئیں کے بغیر ہے. خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا. اور حضور سن رہے ہیں، مزے کی بات یہ شعر بھی ہے اور یہ حدیث بھی ہے، کیونکہ حدیث ہر اس قول پر حدیث کا اطلاق ہوتا ہے کہ جس کو یا تو سرکار نے ارشاد فرمایا، حدیث قولی، حدیث سمعی اور حدیث تقریری، یعنی ایسا قول کہ جس کو سرکار نے سنا ہو اور خاموشی سے سن لیا ہو اور کچھ نہ فرمایا ہو، تو یہ حدیث تقریری ہے کہ حضور سن رہے ہیں. اگر یہ خلاف شریعت یا کوئی خلاف کوئی بات ہوتی تو حضور فرماتے کہ اے حسان یہ تم کیا کہہ رہے ہو، لیکن حضور نے اسے سنا اور کوئی بات نہیں کی. تو یہ حضرت حسان کا شعر نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ کی حدیث تقریری ہے. خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. میرے عزیز و میرے دوست، اب سنی رضوی سوسائٹی انٹرنیشنل لوڈین برانچ اس اسٹیج پر آ چکی ہے جہاں ضرورت ہے کہ اس کا اپنا ایک پلیٹ فارم ہو. اس کا کام اب ڈھکا چھپا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو اجر عظیم عطا فرمائے. یہ چوتھا عرس یہاں ہو رہا ہے اور بغیر کسی طمع کے، بغیر کسی لالچ کے، صرف اپنے مرشد اعظم امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت میں سرشار یہ نوجوان کام کر رہے ہیں. آپ ہر سال یہاں آتے، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کی سعی اور توجہ سے انہیں ایک پلیٹ فارم اور ایک بیس انہیں ملے تاکہ باقاعدہ طور پر وہاں نعت رسول بھی ہو. اور یہ مجلسیں میرے دوستوں یہ گھنٹے دو گھنٹے کی تو نہیں ہے. اللہ اکبر، یہاں تو اب دیکھیے اب ایک ہی بات میں نے ایک آیت پڑھی ہے اور اب وقت گزرتا چلا جا رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت حسان کا یہ شعر، اس سلسلے میں بہت سے اشعار اس وقت آ رہے ہیں. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے بھی ہیں، شیخ عبدالحمید سے دہلوی کے ہیں، شیخ نصیر الدین صاحب یہ شیرازی کے ہیں، مگر یہ سب میں نہیں پڑھوں گا. ایک شعر امام احمد رضا کا سناتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایسا شعر کہ اردو میں کیا میرے دوستوں عربی میں بھی کوئی ایسا شعر نہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، جی الحمدللہ میں عربی بھی جانتا ہوں، عربی شاعری بھی میں نے پڑھی ہے اور دیکھی ہے اور سمجھتا ہوں. یہ حضور کے متعلق میں نے عرض کیا نہیں کہ اینڈ لیس اور کاؤنٹ لیس حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تعریف ہے، جو نعت ہے، اس کی کوئی حد نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ اکبر ہمارے زمانے کا اور کائنات میں جس کا کلام چھایا ہوا ہے، امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک عاشق رسول بخار اٹھا اور فرمایا کہ دعوت النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدعا فی وقتہم فانظر الى ذاتہ ما شئت من شرف وانظر الى قدرہ ما شئت من عبر.
پڑھتا جا، چلتا جا، چلا چل تو، اور تیری ساری انرجی، کائنات کی ساری انرجی نعت رسول پہ قربان ہو جائے، لیکن محمد الرسول اللہ کی تعریف کی کوئی حد نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اور اپنے پیارے نبی کا میں کیا بات آپ سے عرض کروں، باقی وہ ایک بات جو یاروں کو کھٹکتی ہے، وہ شرک والی بات، تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے کہ میرے نبی نے شرک کی جڑیں ایسی کاٹ دی کہ ایک جاہل سے جاہل مسلمان پوری کائنات کے اندر اس کو پکڑو اور پوچھو کہ تم محمد رسول اللہ کو کیا کہتے ہو، تو وہ یہی کہے گا کہ میں ان کو اللہ کا بندہ کہتا ہوں۔ تمہیں ایک بھی مسلمان اللہ کی ذات یا صفات میں شریک کرنا، کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، خیال کرنا بھی میرے دوست، کرنے والا بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ میرے رسول کا اعجاز ہے کہ اللہ کی توحید کو اتنا صاف، اتنا نکھارا ہے قیامت تک کے لیے کہ ان کا کوئی غلام الحمدللہ اس سرکٹ میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ جب وہ سب کچھ کہے گا لیکن کہے گا عبدہ و رسولہ۔ یہ ہے میرے نبی کا اعجاز۔ یہ تو ایک بات ہوئی۔ اعلیٰ حضرت نے جو شعر کہا ہے وہ بھی سن لیجیے۔ سبحان اللہ۔ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہیں بری، تیرے تو وصف۔ اب میں ذرا اسے سمجھاؤں گا۔ آپ جانتے ہیں اعلیٰ حضرت مجدد ہیں اور ان کے کلام کو پڑھنا بھی مشکل ہے اور پھر یہ کہ سمجھنا یہ اور بھی مشکل ہے۔ اس میں ایک لفظ ایسا ہے عیب تناہی۔ میرے دوستو عیب تناہی کا لفظ ایسا ہے، بس یہ الہام ہے اعلیٰ حضرت پر کرم ہے غوث العظم کا کہ ساری عربی شاعری میں اور اردو شاعری میں اور فارسی شاعری میں عیب تناہی کا لفظ نہیں آیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا مقصد ہے کہ یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، یا رسول اللہ ہم آپ کی تعریف کریں تو کیا کریں، کیونکہ تعریف کا کوئی گوشہ، تعریف کا کوئی سرکل، تعریف کا کوئی سبجیکٹ، آپ کی شان، آپ کے محاسن، مدارج، کمال جو بھی، وہ کوئی ایسا نہیں کہ جس کو ہم یہ کہنے کہ یہ اینڈ ہے، یہ سرکلڈ ہے، اس کی باؤنڈری ہے۔ عیب تناہی یعنی آپ کے کمال کا میں اینڈ نہیں ہے، آپ کے کمال کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے۔ تو یا رسول عیب تناہی یعنی یہ کہنا کہ حضور کا کے کمال میں اینڈ ہے، فرمایا کہ یہ عیب ہے محمد رسول اللہ۔ عیب تناہی کا مطلب یہ ہے، یعنی یہ کہنا کہ جو حضور کی شان یہاں ختم ہو گئی، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حضور کی شان کو تم کسی مقام پر اگر یہ کہہ دو گے کہ یہاں ختم ہو گئی تو یہ گویا عیب ہے، اور محمد رسول اللہ کی ذات اس عیب سے پارا ہے۔ سمجھا آپ نے؟ کہیں ایسا شعر آپ نے سنا ہے؟ کبھی نہیں سنا میرے دوستو، ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں۔ اللہ تیرے تو عیب وصف تناہی سے ہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، یا رسول اللہ آپ کے جو اوصاف ہیں اس میں عیب تناہی یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ یہاں اینڈ ہو گیا، ختم ہو گیا، اس سے آپ کی ذات بلند و بالا ہے۔ تو جب آپ کی شان یہ ہے تو حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ
پڑھتے جاؤ. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. 1400 برس ہو گئے. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہیں بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اللہ اکبر. میرے عزیزوں میرے دوستو، آج کی رات اور امام احمد رضا کا یہ کلام آپ کو مبارک ہو. نمازوں کی پابندی کیجیے. نعت سننے والے کو، سب مسلمان کو نماز پڑھنی چاہیے، اور خاص طور پر جو نعت پڑھتے ہیں اور نعت سنتے ہیں ان کو زیادہ نمازی ہونی چاہیے. کیونکہ حضور سے جب محبت ہے تو میرے دوستو، محبت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے. رب کریم مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. کل عرس کا یہ فائنل پروگرام کل انشاءاللہ تعالی ہوگا. صبح وقت کے مطابق وقت پر تشریف لائیے. اور آج جس موضوع پر معروضہ میں نے پیش کیا میرے دوست اسے یاد رکھیے اور پڑھتے ہوئے سو جائیے کہ تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہیں بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں. کیونکہ ہم جو بھی کہیں گے بس وہ ابتدا ہوگی. تو جس شخص کا حال یہ ہو کہ جس کی صفت میں ابتدا اسٹارٹنگ تو ہو سکتی ہے لیکن میرے دوستو اینڈنگ نہیں ہے، تو جس کی اینڈنگ نہیں ہو تو پھر آپ کہے جائیں گے. اے رب کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. مصطفیٰ جان